الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ باوازِ بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیوں، توحید اور سنت کے پروانوں، اصحاب و اہل بیت کے دیوانوں، آج ماہ شوال کا دوسرا جمعہ ہے اور آج کا جمعہ علامہ محمد احمد لدھیانوی صاحب اور غازی اسلام علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کے حکم پر غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے
جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس پر یوم احتجاج کے حوالے سے آج جمعہ کا بیان کا حکم ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی جو کفار کے لیے سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ، صحابہ کرام کا جو مقام مرتبہ قرآن کریم میں ہے، تقریباً 1200 سے زائد آیات قرآن کریم میں صحابہ کرام کی شان، منقبت، فضائل پر موجود ہیں، اور صحابہ کرام کے اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں، اور صحابہ کرام کا طرز عمل، طرز زندگی، ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ہر چیز، ہر وصف کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اسی جگہ پر یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ کفار کے لیے سخت تھے اور مسلمانوں کے لیے آپس میں نرم دل تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہیں کہ جو مستقل آزمائشوں میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر امتحان میں ڈالا ہے۔ حضور کے ساتھ بھی امتحانوں میں رہے، حضور کے بغیر بھی امتحانوں میں رہے، ہمیشہ جنگی ماحول میں رہے، ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ہر مشکل میں ڈال کر آزمایا ہے، ہر پریشانی میں ڈال کر آزمایا ہے، ہر مصیبت میں ڈال کر آزمایا ہے۔ سخت سے سخت امتحان اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا لیا، اور صحابہ کرام کا سخت سے سخت امتحان لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے بعد میں فرما دیا کہ تم امتحان میں کامیاب ہوگے، تم امتحان میں کامیاب ہوگے، اب میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو۔ یہ سارے امتحانات ہونے کے بعد اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو دیا ہے، اور صحابہ کرام کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دینے کے بعد بھی ان کو امتحانات میں مبتلا رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو امتحانوں میں ڈال کر، ان کو آزمائشوں میں ڈال کر ان کا ایمان چیک کرتے رہتے ہیں، ان کا ایمان دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈگمگا تو نہیں رہے، یہ پریشان تو نہیں ہو رہے، یا کسی مصیبت کی وجہ سے یہ میری نافرمانی تو نہیں کر رہے، یا میرا دین تو نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے۔ اسی طرح اہل فلسطین بھی ہیں، اسی طرح اہل غزہ بھی ہیں کہ جو مسلسل امتحان کے اندر ہیں اور مسلسل آزمائشوں میں ہیں۔ اللہ کی زمین وہ ایسی زمین ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ انبیاء آئے ہیں، سب سے زیادہ انبیاء فلسطین میں کے اندر ان کی تدفین ہوئی ہے۔ آج بھی ان کی قبریں فلسطین کے اندر موجود ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء فلسطین کے اندر ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نبی فلسطین کے اندر آئے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب زمین جو ہے وہ فلسطین کی زمین ہے۔ اور مسجد اقصی جو سارے نبیوں کا، سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، مسجد اقصی سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور یہ مسجد اقصی کا جو قبلہ تبدیل ہوا یہ حضور کے زمانے میں ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبلہ تبدیل ہوا۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب کا قبلہ مسجد اقصی رہا ہے، اور مسجد اقصی اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ مسجد اقصی آج جس نقشے پر موجود ہے، یہ نقشہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے نے تعمیر کیا ہے،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے۔ اور مسجد اقصی مسلمانوں کا ایک مضبوط قلعہ ہے، مسجد اقصی مسلمانوں کا ایک مضبوط چھاونی ہے، مسجد اقصی اسلام کا قلعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، امامت مسجد اقصی میں کروائی ہے، امامت مسجد اقصی میں ہوئی ہے، تمام انبیاء کو جمع مسجد اقصی کے اندر کیا گیا ہے، تمام انبیاء کی امامت مسجد اقصی کے اندر ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو کیا بیت اللہ سے معراج نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا مسجد نبوی سے معراج نہیں ہو سکتی تھی؟ اور بھی مقامات بہت تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کی اہمیت بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے مسجد اقصی میں بلوایا، پھر وہاں سے معراج پر لے کر گئے۔ مسجد اقصی جو ہے یہ اسلام کی ایک مضبوط چھاونی کے طور پر ہے، اور مسجد اقصی یہ وہ مسجد ہے کہ سب سے پہلے جو مسجد اسلام کے اندر تعمیر ہوئی وہ مسجد نبوی ہے، اور دوسری مسجد جو اسلام میں تعمیر ہوئی وہ مسجد اقصی ہے۔ یہ دو مساجد ایسی ہیں کہ جو اسلام میں سب سے پہلے جو تعمیر ہوئی ہیں، اور جو اسلام کے اندر لوگ داخل ہوئے تو اسی مسجدوں کے اندر انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ صحابہ کرام بھی یہ صحابہ کرام کا جو عبادت کے طریقہ کار تھے، جو بھی ان کی عبادت تھی اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، وہ بھی اسی مسجدوں کے اندر عبادت فرماتے تھے۔ اور مسجد اقصی بھی اسی وجہ سے اہمیت کی حامل ہے کہ یہ تمام نبیوں کا مرکز رہا ہے، تمام نبیوں کا مدفن رہا ہے، تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے، تمام انبیاء کا مرکز رہا ہے۔ اسلام کی تبلیغ یہیں سے ہوئی ہے، اسلام کی تبلیغ یہیں سے ہوئی ہے، اسلام جو پھیلا ہے یہیں سے پھیلا ہے، اسلام کا آغاز ہوا یہیں سے ہوا ہے، تمام انبیاء کی تبلیغ کا آغاز مسجد اقصی سے ہوا ہے، تمام انبیاء مسجد اقصی سے جو ہے تعلیم کا آغاز فرماتے تھے۔ یہود و نصارہ جو ہے ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اسلام کے جو مضبوط قلعے ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، ان پر ہم ان کی ہمیشہ نظر رہتی ہے، کیونکہ اسلام کے قلعے ہیں، اگر ان کو کہیں آگے پیچھے کر دیا جائے، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو اسلام کی بنیادیں کمزور ہو سکتی ہیں۔ مسجد اقصی کے اندر وہاں پر یہود و نصارہ کی کوشش ہمیشہ سے رہی ہے، اور وہ مسجد اقصی کو منہدم کر کر اپنے کوئی چیزیں تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد اقصی یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دجال کبھی بھی 4 مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دجال پوری دنیا میں گھوم سکتا ہے، دجال پوری دنیا کے اندر چکر لگا سکتا ہے، لیکن 4 مساجد ایسی ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے اور مسجد طور ہے۔ یہ 4 مساجد ایسی ہیں جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، وہاں قریب آ سکتا ہے لیکن مسجدوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا تو دجال کے پیروکار بھی انشاءاللہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن جب بیت اللہ پر جب حملہ ہوا، ابرہا کے ہاتھیوں نے آ کر حملہ کیا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے چڑیا کے نما ایک پرندے کو بھیج کر، ابابیل کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے اس کا تحفظ فرمایا تھا۔ ان کے منہ میں کنکریاں دے کر اللہ رب العالمین نے ان ابرہا کے لشکر کو شکست دی تھی اور اس کو نیست و نابود کیا تھا، لیکن اس وقت مسلمان تعداد میں کم تھے، اس وقت مسلمان اپنی قوت میں نہیں تھے، مسلمان تعداد میں کم تھے، تو اللہ رب العالمین نے ابرہا کے لشکر کو ان ابابیلوں کو بھیج کر ان کو شکست دوچار فرمایا۔ اور آج تو مسلمان اکثریت میں ہیں، ہر ملک کے اندر مسلمان موجود ہیں، اور ہم آج بھی ہم اللہ رب العالمین سے مدد کی اپیل تو کرتے ہیں،
لیکن یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید کوئی ابابیل کا لشکر آ جائے گا، شاید کوئی اور قوت اللہ کی طرف سے آ جائے گی، لیکن ایسا سوچنا مشکل ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رکھی ہے۔ مسلمانوں کے پاس 57 اسلامی ملک ہیں، ان 57 اسلامی ملکوں کے اندر ایک پاورفل فوج ہے، ان کے پاس پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، ایٹمی ہتھیار بھی ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود جب یہ 57 اسلامی ملک ایک غزہ کو نہیں چھڑوا پا رہے، جب یہ 57 اسلامی ملک ایک مسجد اقصی کو نہیں چھڑوا پا رہے، جب یہ 57 اسلامی ملک جب ایک مسجد نہیں چھڑوا پا رہے، تو اس قوت کا فائدہ کیا ہے؟ اس ایٹمی ہتھیاروں کا فائدہ کیا ہے؟ اس ایٹمی قوت کا فائدہ کیا ہے؟ اہل غزہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اہل غزہ اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسلامی ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اسلامی ملکوں نے غفلت کی چادر اوڑھ کر خود آرام سے سو رہے ہیں اور ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ وہاں پر بمباری ہو رہی ہے، وہاں پر آگ اور گولے برسائے جا رہے ہیں، وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پر عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے مسلم حکمران سو رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو ہوش نہیں ہے۔ میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنا، اہل غزہ فلسطین والے جو ہیں یہ ایمان کے مضبوط ہیں، ایمان مضبوط ہے کیونکہ سرزمین انبیاء کے اوپر رہتے ہیں، وہاں پر ایمان والے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر اہل غزہ کے ساتھ ہم نے اگر کوئی تعاون نہیں کیا، اگر اہل غزہ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو یہ کل وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، یہ ہمارے اوپر وقت آئے گا۔ اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جتنا مضبوط اہل غزہ کا ایمان ہے۔ حماس نے جب کارروائی شروع کی، حماس کی کارروائی شروع کرنے کے بعد جب غزہ کے اوپر اسرائیل نے بمباری شروع کی، تو اس وقت سے لے کر 1.5 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، کسی ایک شخص نے آج تک یہ نہیں کہا کہ حماس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ان مجاہدین کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا۔ ان کا عقیدہ مضبوط ہے، ان کے اندر ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ حالات کا آنا جانا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج بھی وہ وہاں کے مسلمان اپنے حماس کے مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں۔ اپنی جائیدادیں ختم ہو گئی، اپنے گھر بار ختم ہو گئے، اولادیں ختم ہو گئی، خاندان ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، لیکن آج بھی وہ حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمانی قوت ہے، یہ ایمانی طاقت ہے۔ وہ مسجد اقصی کو وہ ان کو دینا نہیں چاہ رہے، وہ چاہتے ہیں مسجد اقصی مسلمانوں کا قلعہ ہے، مسجد اقصی مسلمانوں کا ایک دینی مرکز ہے، یہ ہمارے پاس ہی رہے۔ وہاں کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان مسجد اقصی کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، مسجد اقصی کے لیے اپنی عزتوں کو داؤ پر لگا چکے ہیں، اپنے مال دے چکے، اپنی اولادیں دے چکے، اپنے بچے دے چکے، اپنے جوان دے چکے، پورے خاندان ختم ہو چکے۔ کیا فلسطین، کیا مسجد اقصی صرف فلسطین کا حق ہے؟ کیا مسجد اقصی صرف فلسطین کی ہے؟ کیا مسلمانوں کا حق نہیں ہے اس پر؟ کیا یہ فلسطین جو ہے، یہ مسجد اقصی جو ہے، اسلام کی دوسری مسجد ہے، اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ کیا یہ مسجد اقصی تمام انبیاء کا مرکز رہا ہے؟ مسجد اقصی تمام انبیاء کا مرکز رہا ہے، اور اس کے لیے جان قربان فلسطین والے کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ایمانی غیرت کہاں ہے؟ ایمانی قوت کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ کیا فلسطین والے انسان نہیں ہیں، یا مسلمان نہیں ہیں، یا ان میں غیرت نہیں ہے، یا حمیت نہیں ہے، یا پھر ہم سب بغیرت مسلمان فلسطین والے غیرت مند ہیں؟ تو بات تو یہاں پر آتی ہے، جہاں 57 اسلامی ملک خاموش ہے، جہاں 57 اسلامی ملک اتنی قوت، ٹینک اور بارود لے کر، بم لے کر، ہر چیز لے کر یہاں موجود ہیں، اور وہ خاموش ہیں، اہل فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے، اس سے لاکھ درجے وہ کتا ہمارے سے اچھا تھا جس نے فلسطین کے بچے کو اٹھا کے ایک سائیڈ میں کیا۔ ہماری غیرت کہاں ہے؟
ہماری اہمیت کہاں ہے؟ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے سے فلسطین کے اندر جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ہم سے وہ پیپسی نہیں چھوڑی جا رہی، ہم سے KFC کا برگر نہیں چھوڑا جا رہا، ہم سے مرنڈا نہیں چھوڑی جا رہی، ہم سے یہ کولڈ ڈرنک نہیں چھوڑی جا رہی کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ لعنت ہے ان کی زندگیوں پر، لعنت ہے ان کی سوچ پر، لعنت ہے ان کی فکر پر۔ جو لوگ KFC کا برگر آج بھی کھا رہے ہیں، جو لوگ پیپسی پی رہے ہیں، اور یہاں کا پیسہ جمع ہو کر وہاں فلسطین پر استعمال ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ یہاں سے جمع ہو کر فلسطین میں استعمال ہو رہا ہے، یہاں سے پیسہ جا کر فلسطین پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جب ہم وہاں ان کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم بائیکاٹ کر کے، اپنا بائیکاٹ کروا کر ہم ان کا ایک اس طرح امداد تو کر سکتے ہیں۔ ہمارا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، ہماری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اور ان کی ہم پروڈکٹ استعمال کر کے ان کو ہم اپنی مفاد سے پیسے دے کر ان کو بارود تیار کرنے کا ہم موقع فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بارود تیار ہو کر فلسطین پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم اس خون میں برابر کے شریک نہیں ہیں؟ کیا اس خون میں ہمارا کردار نہیں ہے؟ آج بھی اتنے دکاندار موجود ہیں جو آج بھی پیپسی اپنی دکانوں میں رکھ کے بیچ رہے ہیں، کوکا کولا رکھ کے بیچ رہے ہیں، ڈیو بوتل رکھ کے بیچ رہے ہیں۔ ان کے اندر غیرت حمیت نہیں ہے، بغیرتی کی اتنی بڑی چادر اوڑھ لی ہے کہ ان میں غیرت نہیں ہے کہ وہاں کے مسلمان جان قربان کر رہے ہیں مسجد اقصی کے لیے، اور ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یا کہاں ہے مسلمان کی غیرت اور حمیت؟ کہاں ہے مسلمان کا تقوی اور طہارت، جس کی وجہ سے آج ہم عبادتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں قبول ہوں گی؟ کیا ہماری عبادت قبول ہے؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے، یہ ایک امت ہے، لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایک طرف رکھ کر ہم نے کہا کہ وہ فلانا بریلوی ہے، فلانا دیوبندی ہے، فلانا اہل حدیث ہے، ہم نے فرقے بنا کر ہم نے اس امت کو توڑ کے رکھا ہے۔ ایک امت اگر بننا ہے تو فلسطین کا درد ہمیں اپنا درد محسوس ہونا چاہیے، فلسطین کے لوگوں کا درد ہمیں اپنا درد محسوس ہونا چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بارود کی بم کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے والد نے ایک کپڑا لیا، اس کپڑے کے اندر اس کی بوٹیاں اٹھا کے رکھ رہے تھے۔ ایسا افسوس ہو رہا تھا، اور ہمارا مسلمان وہ ایک جو اس کو ہم نے بائیکاٹ کا کہا، ہم نے اس سے نہ وہاں جانے کا بولا ہے، نہ اس سے ہم نے وہاں امداد پہنچانے کا کہا ہے، ہم نے تو اسے یہ بولا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو، لیکن وہ بھی کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے ہم حشر کے میدان میں جائیں گے؟ ہم کس منہ سے اللہ کے رسول کا سامنا کریں گے؟ ہم کس منہ سے ہم صحابہ کرام کا سامنا فرمائیں گے؟ کیونکہ ہمارے بھائی لہو لہان ہیں، ہمارے بھائی خون میں ہیں، ہمارے بھائی سارے، ہماری بہنیں خون ہو رہی ہیں، وہاں پر ان کے گھر بار نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ آج بھی مسجد اقصی کی حرمت کے لیے وہاں میدان میں کھڑے ہیں۔ یہ ہمارے اور ایمان کی بات ہے، وہ تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی صرف فلسطین کی نہیں ہے، مسجد اقصی سارے مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کا فرض فلسطین والوں نے نبھا دیا ہے، اپنی جان دے دی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن مسجد اقصی پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج اس مسجد سے تہیہ کر کے اٹھے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کے ساتھ جتنی بھی یورپین ممالک کی پروڈکٹس ہیں اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے تہیہ کر کے اٹھے۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ پیپسی کمپنی میں ہوتا ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ پروڈکٹ کا جو بائیکاٹ ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو اس نے میرے کو کہا کہ ہماری رمضان المبارک کے اندر تقریباً 22 یا 25 ارب کے قریب ہماری جو سیل ہوتی ہے، صرف رمضان المبارک میں 22 یا 25 ارب روپے کی سیل ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو بائیکاٹ ہوا ہے
اس بائیکاٹ کی وجہ سے ہماری سیل صرف 2 ارب روپے ہوئی ہے، کہاں 22 اور 25 ارب، اور بائیکاٹ سے 2 ارب روپے سیل ہو رہی ہے۔ اور پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے مال پورا کرنا مشکل ہوتا تھا، لوگ فون کرتے تھے، اور آج مال ہمارے پاس پڑا ہے، ہم فون کر رہے ہیں کہ لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک بوتل لینے سے کیا ہوگا؟ تو ہر بندہ اگر یہی سمجھے گا کہ میرے ایک بوتل لینے سے کیا ہوگا، تو یہ بات یاد رکھیے گا، آپ تو بوتل پی لیں گے، آپ تو KFC کا برگر کھا لیں گے، لیکن میدان حشر میں اس کا پھر جواب بھی دینا ہوگا، کیونکہ ہمارا پیسہ اسرائیل میں جا کر وہاں سے فلسطین میں استعمال ہو رہا ہے، وہاں پر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر ہمارا پیسہ استعمال ہو رہا ہے جہاں پر اسرائیل کے ہاتھ میں مسلمانوں کا خون ہے، ہمارے ہاتھ کے اوپر بھی خون ہوگا۔ میرے دوستو، یہ بائیکاٹ کوئی عام چیز نہیں ہوتی، اس سے بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آج تہیہ کریں کہ آج کے بعد اسرائیل کی پروڈکٹس نہیں خریدیں گے انشاءاللہ، اور جو دکاندار اسرائیل کا پروڈکٹس رکھے گا اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اس کو غیرت بھی آئے، اس کو معلوم بھی ہو کہ اب میرے کاروبار میں فرق ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ کاروبار چلنے دیا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمارے اوپر بھی اس طرح کے بمباریاں ہوں، ہمارے اوپر بھی یہ حالات آئیں۔ اگر آج ہم اہل غزہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، آج ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، تو کل ہمارے ساتھ بھی کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو پولیو کی ٹیمیں آتی ہیں، ان کو ہمارے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، ان کو ہمارے بچوں کی صحت کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو پولیو پلاؤ تاکہ یہ مریض نہ بن جائے۔ وہ یورپ سے آتی ہے ویکسین، پولیو کی ویکسین یورپ سے آتی ہے، اور وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں۔ کیا ان کو فلسطین کے اندر کچھ نہیں نظر آ رہا؟ یورپ والوں کو پاکستان کے بچوں کی فکر ہے، یورپ والوں کو پاکستان کے بچوں کی فکر ہے، لیکن جو فلسطین کے اندر 2-2 سال کے بچے کٹ رہے ہیں، جو فلسطین کے اندر 1-1 مہینے کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، 1-1 مہینے کے بچے اپنی جانیں دے رہے ہیں، کیا وہاں پر پولیو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پر پولیو والے مر جاتے ہیں؟ کیا وہاں پر انسان نہیں ہے، یا ان بچوں کے اندر خون نہیں ہے، یا طاقت نہیں ہے؟ اور یہاں پر پاکستان کے اندر حقوق نسواں کے نام سے آنٹیاں روڈوں کے اوپر آتی ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیے جائے، عورتوں کو حقوق دیے جائے۔ کیا وہاں پر عورت کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا وہاں پر عورت کو عزت کو پامال نہیں کیا جا رہا؟ کیا چادر 4 دیواری کا تقدس خراب نہیں ہو رہا؟ کیا وہاں پر ظلم نہیں ہو رہا؟ یہ پولیو والے کہاں ہیں؟ یہ انٹیاں کہاں ہیں جو حقوق کی بات کرتی ہیں؟ کیا ان کو حقوق یہاں پر یاد ہے؟ جہاں پر امن ہے، جہاں پر سکون ہے، وہاں پر ان کو حقوق یاد آتے ہیں، اور جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں سارے خاموش ہیں، وہاں کوئی بول نہیں رہا، وہاں حقوق سارے بھول گئے، وہاں پولیو کی ویکسینیں ختم ہو گئی، وہاں پر پولیو والوں کو بچوں کا ہوش نہیں ہے، اور یہاں پر آ جاتے ہیں کہ آپ گن پوائنٹ پر پولیس کو ساتھ لا کر بچوں کو پولیو پلا رہے ہوتے ہیں تاکہ تمہارے بچے کی صحت رہے۔ یہ پولیو جان کا دشمن مرض ہوتا ہے، یہ پولیو کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ پولیو کے اندر کوئی فرق ہوتا تو یہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے۔ جب فلسطین کے اندر بچے ذبح ہو رہے ہیں، فلسطین کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود یہ پولیو والے بھی خاموش ہیں، وہ انٹیاں جو حقوق نسواں والی وہ خاموش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ان کی اپنی کوئی چال ہو سکتی ہے، یہ کوئی اسلام کے لیے کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو، فلسطین کے مسلمان اس وقت بہت ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ ایک خوبصورت شہر تھا، غزہ ایک خوبصورت شہر تھا، اس کو بم برسا کر ملیا میٹ کر دیا۔ کوئی ایک عمارت ایسی محفوظ وہاں پر نہیں ہے کہ جہاں پر اہل غزہ رہ سکیں۔ وہاں پر اہل غزہ نے اپنے کیمپ لگائے، وہاں پر اپنے کیمپ لگا کر وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی۔ کل رات کو وہاں پر بھی اسرائیل نے بمباری کی اور ان کیمپوں کے اندر موجود لوگوں کو جو شہید کیا ہے۔ تو یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں؟
انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں جو کہتی ہیں کہ انسان کو جو ہے محفوظ ہونا چاہیے اور انسان کو جو ہے صحیح حالت میں ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، ہر کوئی خاموش ہے، اس کے باوجود یہ ظلم ہو رہا ہے۔ 57 اسلامی ملکوں کی خاموشی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، 57 اسلامی ملکوں کی خاموشی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر آج یہ ان 57 ملکوں میں سے کوئی نہیں بولا تو کل ہماری باری آئے گی۔ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے تاکہ کل کو جو آزمائش ہے تاکہ ہم برداشت کر سکیں۔ آج وہاں پر فلسطین کے اندر ایک شخص نے اپنے بیٹے کو تدفین کی، اس کا سر تھا ہی نہیں، صرف دھڑ تھا، سر تھا ہی نہیں، بغیر سر کے جو ہے اس کی تدفین کی ہے۔ وہاں پر عورتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، وہاں پر اسرائیلی افواج فلسطین کی خواتین کو یرغمال بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو آج میں آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ آج اس مسجد کے اندر بیٹھ کر عہد کریں کہ آج کے بعد اسرائیلی مصنوعات نہیں خریدیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں، آج کے بعد اسرائیلی مصنوعات نہیں خریدیں گے۔ اسرائیلی صابن، اسرائیلی سرف، اسرائیلی مصنوعات جتنی بھی ہیں اس کا مکمل بائیکاٹ کریں گے اور اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس طرح بائیکاٹ کریں گے بہت جلد یہ جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔